جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی روح بڑی بے چین ہے، نہ اسے کسی پر چین ہے نہ قرار ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ روح امر ربی ہے، یعنی روح اللہ کا حکم ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یا پھر انجیل کی اس عبارت کا کیا مفہوم ہے کہ خدا کی روح پانی پر پھر رہی تھی اور اس نے پانی سے ہی کائنات کو تخلیق کیا؟ ہزاروں سال سے انسان اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہے کہ آخر یہ روح کیا ہے۔ ہم اسے اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے جیتے ہیں اور اس کے نکل جانے کے بعد مر جاتے ہیں۔ اور جب ہمارا جسم الگ ہے اور روح الگ، تو پھر جسم کے کمزور ہونے سے روح کیوں نکل جاتی ہے؟ بیماری سے، حادثے سے، قتل ہونے پر ایسا کیوں دغا دی جاتی ہے؟ جیسے اسے کسی پنجرے میں جسم میں بند کر کے رکھا ہوا تھا، روکا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، اور جیسے ہی پنجرا ٹوٹا تو روح کا پنچھی دھور سے اڑ گیا۔ میرا تھکا ہوا زخموں سے چور بدن قبر میں کیڑوں کی خوراک بن رہا ہو اور میری روح مزے سے پرواز کر جائے، نکل جائے، یہ کیا بات ہے؟ وہ بچ گئی، زندہ ہے تو میں کیا ہوں؟ کیا میں وہ ہوں جو قبر میں پڑا ہوں، یا وہ جو کسی اور عالم میں روح کی صورت زندہ ہوں؟ یا پھر یہ سوال کہ روح تو اللہ کے حکم سے ہے، تو پھر یہ نیک روح اور صالح روح یا پھر بدروح کا کیا ماجرا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہی نیک روح پیدا کرتا ہے تو جزا اور انعام کیسی؟ اور پھر اگر بدروح بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کی تو پھر سزا کا مقصد کیا؟ گویا ایک معمہ ہے، نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ جب یہود و نصارہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار روح سے متعلق سوال کرنے پر اکساتے تھے، شرارت کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر یعنی حکم ہے، اور تمہیں یعنی انسان کو اسرار کائنات کے بارے میں جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کے بارے میں ہماری تحقیق کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کے بارے میں اللہ کا حکم یا امر ربی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی اسلام میں علماء نے بڑی کوشش، نہ صرف ماضی و حال بلکہ مستقبل میں آخر زمان یا اینڈ آف ٹائم کو سمجھنا اس موضوع پہ بحث کے بغیر دشوار ہے کہ وہی تو خدا کا وہ دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا، لیکن پھر جو رابطے کا سلسلہ رہ گیا یعنی وجدان، الہام، مراقبہ، خواب، غور و خوض، عقل، وہی اس پوسٹ انٹرنیٹ دور میں جب یہ جدید ترین سائنس ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گی، ٹیکنالوجی اپنے عروج تک پہنچ کے انسان کو زوال کی پستیوں تک دھکیل دے گی، تو پھر یہی بنیادی سوال جنہیں آج ہم اپنی تیز رفتار زندگی میں نظر انداز کر لیتے ہیں، جو کہ اصل بنیادی حقیقت ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں، شاید یہ گفتگو ہمیں مطمئن کر سکے، کیونکہ اگلے دور میں قیامت سے پہلے یہی راستوں کے سلسلے ہوں گے، پوسٹ انٹرنیٹ دور۔ کے دوران میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء علوم سے رجوع کیا، لیکن ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ ان بھیدوں میں سے ہے جن کو ظاہر کرنا جائز نہیں، لیکن کتاب کے اختتام میں وہ موت ایک الگ باب کے طور پر تحریر کرتے ہیں اور قبر کے عنوان میں کہتے ہیں کہ شاید تمہارے ذہن میں آئے کہ ہم نے کئی کافروں کی قبریں کھلی دیکھی ہیں، ہمیں تو سانپ، بچھو یا کوئی عذاب ہوتا نظر نہیں آیا، کیسے عذاب قبر میں یقین کریں؟ امام غزالی 3 ممکنہ وجوہات بیان کرتے ہیں۔ پہلی جو زیادہ قابل فہم نظر آتی ہے وہ یہ کہ در حقیقت کافر کی قبر میں سانپ اور بچھو تو ہوتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، کیونکہ عالم ملکوت کے وہ واقعات ہیں جو کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے، عالم ملکوت پر بھی بات ہوگا۔ دوسری ممکنہ وجہ یہ کہ اس کو خواب کے انداز میں دیکھا جائے، جس طرح خواب میں انسان دیکھتا ہے کہ سانپ سے کاٹتا ہے، کاٹنے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، انسان روتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، لیکن بستر میں آرام سے سویا پڑا ہوتا ہے۔
اسی طرح قبر کا عذاب ہے جو مردے کو تو محسوس ہوتا ہے لیکن اوروں کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ تیسرا امکان، امام غزالی یہ بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو جو روحانی تکلیفیں ہوں گی انہیں سانپ اور بچھو کے کاٹنے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید روح کے بارے میں مزید بیان کرتا ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ روحیں قبض فرما لیتا ہے ان کے مرتے وقت، اور جو مری نہیں ان کو بھی روک رکھتا ہے، جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے، اور دوسروں کو بھیج دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ اس آیت پہ غور فرمائیے تو پتہ چلتا ہے کہ روح کو وصول کیا جاتا ہے، ایک کو روک لیا جاتا ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور بھیجا جاتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ روح کا اس ظاہری جسم کے علاوہ بھی ایک جسم ہے اور ایک الگ مستقل وجود بھی ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کاش تم ان ظالم مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم خدا پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے، اور جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے۔ اس آیت میں روح سے متعلق 4 باتیں واضح ہیں۔ ایک یہ کہ فرشتے روح کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوسری یہ کہ روح کے نکالنے اور نکلنے کی وضاحت ہے، تیسری یہ خبر کہ کافروں کی روح موت کے وقت عذاب میں ہوتی ہے، اور چوتھی یہ کہ روح اپنے رب کی طرف چلی جاتی ہے۔ گویا یہ تمام صفات ایک جسم ہی کی ہو سکتی ہیں جو انسان کے مادی جسم کے علاوہ ہو۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ روح کے بارے میں مزید فرماتے ہیں، اور وہی ہے جو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے رات کو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو تاکہ میعاد پوری ہو، پھر اسی جانب تمہیں لوٹ کے جانا ہے، پھر تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے ہو، اور اپنے بندوں پر اسی کا حکم غالب ہے، اور وہ تم پر نگہباں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح طلب کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ یہاں پہ 3 چیزوں کا روح کے بارے میں بیان ہے۔ ایک تو یہ کہ روح رات کو نیند کے وقت قبض کر لی جاتی ہے، اور پھر دن کے وقت جب نیند نہ ہو تو روح جسم میں لوٹ آتی ہے۔ تیسری یہ کہ موت کے فرشتے روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ روح کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے اطمینان پانے والی روح اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو، تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بحث میں داخل ہو جا۔ یہاں 3 نکات کو غور فرمائیے کہ روح ایک ایسا وجود ہے جو واپس جاتا ہے، داخل ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، گویا یہ ایک مستقل الگ وجود ہے، اور صحیح حدیث کے مطابق جو کچھ اس آیت میں کہا گیا تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، یہ بات فرشتہ موت کے وقت ہے۔ حضرت عمارہ بن حزیمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الروح اللیل کالروح، یعنی روحیں نیند میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا کہ میں آبادی سے دور اپنے ماں کے سلسلے میں گیا اور رات حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس گزاری تو قبر سے ایسی حسین تلاوت قرآن پاک کی آواز سنی کہ اس سے زیادہ حسین قرأت میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آواز میں تلاوت تم نے سنی وہ عبداللہ تھے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں قبض کر کے ان قندیلوں میں رکھی ہیں جنہیں جنت کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے، چنانچہ جب رات ہوتی ہے تو ان کی روحیں ان کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں۔ طلوع فجر تک روحیں شب بھر ان کے پاس رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب فجر طلوع ہوتی ہے تو روحیں اپنے اسی مکان کی طرف لوٹ جاتی ہیں جہاں پہلے تھی۔ عام ترین بحث جو علماء میں رہی وہ یہ کہ کیا ہمارے جسم کی طرح روح بھی فانی ہے؟ جسم تو مر کے دفن ہو جاتا ہے لیکن روح جسم سے نکل کے پرواز کر جاتی ہے، تو کیا روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے یا وہ بھی کبھی جسم کی طرح مر جاتی ہے؟ اور یہ بات بھی کہ کیا جسم پہلے پیدا ہوا اور پھر اس میں روح ڈالی گئی یا روح پہلے سے موجود تھی جسے جسم میں پھونک دیا گیا؟
اسلامی تاریخ میں روح سے متعلق لاتعداد علماء کے درمیان بحث کے نتیجے میں کئی گمراہ فرقوں نے بھی جنم لیا. مثلا قرآن شریف کی یہ آیت کہ اور میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی، گمراہ کن تشریح اس آیت کی یہ لی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آدم میں اپنی روح پھونک دی، اس لیے روح اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اس لیے ہمیشہ رہے گی. نعوذ باللہ. میں اس آیت کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مخلوق کو خود سے وابستہ کرتا ہے، جیسے کہ اللہ کی اونٹنی، تو یہ محض اس کی اہمیت اور فضیلت کا اظہار ہوتا ہے. یہ اللہ کا گھر، یعنی سب گھر اور اونٹنیاں اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یہ گھر اور اونٹنیاں افضل اور خاص عظمت والے ہیں. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اس عورت کا معاملہ جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، پس ہم نے اس میں روح پھونک دی. ایک اور جگہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی جانب ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان میں روح پھونک دی، جس کے بعد انہیں حمل کیا. دونوں نظریات، یعنی اللہ نے خود روح پھونکی یا فرشتے نے پھونکی، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا مقصد ہے، کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ روح ایک الگ مخلوق ہے ذات باری تعالیٰ جو کہ خالق ہے. پھر چند علماء نے یہ بحث چھیڑی کہ جب مریم علیہ السلام میں روح فرشتے کے ذریعے پھونکی گئی تو پھر دیگر انسانوں میں بھی تو یہی فرشتہ روح پھونکتا ہے، تو پھر مریم علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوئی؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر آدم علیہ السلام نے بھی مریم علیہ السلام کی طرح روح پھونکی گئی تھی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت کیسے الگ ہوئی؟ کیا یہ کوئی ناقابل فہم بات ہے؟ ہرگز نہیں. حضرت مریم علیہ السلام کی خصوصیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو روح حضرت مریم کے عمل میں ڈالی گئی وہ روح تمام روحوں میں سے خاص تھی، اور ایسی روح تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی روح سے پیدا ہوئے اور ان کے جسم کے لیے والد کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی تخلیق نہ تو باقی انسانوں کی طرح ماں باپ کے ملاپ سے ہوئی ہے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سے ماں سے ہوئی ہے، اور نہ ہی ان کے جسم میں روح اس فرشتے نے پھونکی جو کہ بعد میں آپ کی اولاد یعنی ہم سب کے جسم میں روح پھونکنے پہ معمول ہے. جہاں تک یہ سوال کہ جسم پہلے پیدا ہوا یا روح، جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ جسم پہلے پیدا کیا گیا، لیکن علامہ محمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ بن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل دیے کہ روح پہلے پیدا کی گئی، اور ایک دلیل تو یہ آیت کہ اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری شکل بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. اس آیت کی ترتیب ظاہر کرتی ہے کہ پہلے پیدا کیا پھر شکل بنائی، یعنی روح کی تخلیق جسم سے پہلے ہوئی. تخلیق آدم کی تفصیل جو قرآن شریف سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی پسندیدہ اشیاء کی تخلیق سے فارغ ہو گئے تو عرش پہ جلوہ افروز ہوئے. ابلیس کو آسمان دنیا پہ بادشاہ بنایا، اور اس سے پہلے ابلیس اور فرشتوں کی نگرانی کرتا تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے، اس لیے جن ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جنت والوں کے نگران ہیں. اس پہ بعد میں تفصیل گفتگو کروں گا. لیکن جب ابلیس نگراں تھا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً کسی خصوصیت کی وجہ سے مجھے دیا ہے. جو ابلیس کے دل میں یہ تکبر آیا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے عرض کیا خلیفہ کا کیا حال ہوگا اور وہ زمین میں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیفہ کی اولاد ہوگی جو زمین میں فساد کریں گے. تو فرشتوں نے عرض کی کہ کیا تو نائب بناتا ہے ایسے شخص کو جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا کہ زمین سے کچھ مٹی لے کے آئیں، تو زمین نے کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں مجھ سے اس مقصد کے لیے مٹی مت لے کے جانا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی. پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا، اور پھر موت کے فرشتے نے زمین کی التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے مختلف جگہوں سے سرخ، سفید، سیاہ اور دیگر رنگوں کی مٹی. اسی لیے بنی آدم یعنی انسانوں کے رنگ مختلف ہیں. یہ مٹی لے کے موت کا فرشتہ اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں انسان مٹی سے، تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم گر پڑنا اس کے آگے سجدے میں.
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنے ہاتھ سے کی کہ ابلیس اس پہ اپنی بڑائی نہ جتائے، اور اگر بڑائی جتائے تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ کیا تو اس پہ اپنی بڑائی جتاتا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو انسان بنایا جو 40 سال تک خالی جسم کی صورت پڑا رہا۔ فرشتے اس خالی جسم کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے، جبکہ ابلیس اس خالی جسم کو جب ٹھوکنے لگا تھا تو اس میں سے عجب طرح کی آواز آئی۔ یہ قرآن شریف میں یوں کہا گیا کہ پیدا کیا انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے جو ٹھیکری جیسی تھی۔ پھر جو 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو تم اس کو سجدہ کرو۔ جب روح داخل ہوئی تو جسم نے چھینک ماری، جس پر فرشتوں نے اس سے کہا کہ کہو الحمدللہ، اور پھر پہلے انسان نے اپنے پہلے الفاظ یعنی الحمدللہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا یرحمک ربک، تیرا رب تجھ پہ رحم کرے۔ جب روح پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی طلب ہوئی۔ پاؤں میں روح کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پھلوں کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے، اور اس مرحلے پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے خلق الانسان من اجل، یعنی بنا انسان جلدی کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تفسیر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ روح جسم کے بعد آتی ہے۔ اگر روح پہلے سے موجود ہوتی تو فرشتوں کو آدم کے جسم کی تخلیق پہ حیرت نہ ہوتی اور نہ گھبراہٹ ہوتی، کیونکہ روح کے پہلے سے موجود ہونے سے انہیں یقیناً علم ہوتا کہ ایک اور مخلوق وجود پذیر ہونے کو ہے جس کی روحیاں رکھیں، اس کی روح کو بھی موت آئے گی۔ یہ بھی بہت عام سوال، یا سے بدن کو آئے گی؟ اس پہ علماء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ روح کو بھی موت آنی ہے، جیسا کہ کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، یا پھر یہ کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے۔ جبکہ علماء کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ روح پر موت طاری نہیں ہوگی بلکہ صرف بدن میں طاری ہوگی، اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر روح کو بھی موت آ جائے گی تو پھر وہ تمام احادیث جو روح کا جنت یا جہنم میں ہونا یا پھر نعمتوں اور عذاب میں ہونے کی بات کرتی ہیں ان کی وضاحت کیسے ہوگی؟ اگر روح کو موت آ گئی تو پھر انعام کا حقدار ہونا یا عذاب میں گرفتار ہونا اس کا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ نہ جسم ہوگا نہ روح، تو جنت اور جہنم میں کون ہوگا؟ پھر ایک اور اہم ترین آیت پہ غور فرمائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو روزی ملتی ہے، اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے عنایت کیا ہے اس پہ بڑے مگن ہیں، اور جو ان لوگوں کے پیچھے ان کی طرف سے خوشیاں مناتے ہیں اور جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ یہ آیات شہیدوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یقیناً زندگی اور رزق روحوں کو ہی دی جا رہی ہے، جسم پر تو موت آ چکی ہے۔ کسی اگلی نشست میں عالم برزخ اور اس صحیح حدیث پر بھی بات کروں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات شب معراج آسمانوں پر انبیاء سے ہوئی تھی۔ تو پھر ہم صرف یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا؟ باقی انبیاء بھی تو تھے، لیکن دوبارہ تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد امام مہدی کی امامت میں نماز۔ حضرت امام مہدی 7 سال رہے اور ان کی حکومت عرب میں قائم ہوگی، لیکن اس کے بعد حضرت امام مہدی کو ایک اور بڑی جنگ کا سامنا کرنا ہوگا، بڑی جنگ، اور وہ جنگ ہوگی یاجوج اور ماجوج۔